دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ آج بلا تاخیر میں قربانی کے مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مسائل کافی مقدار میں ہیں۔ کوشش کروں گا کہ اکثر مسائل کو آج کی گفتگو میں لایا جائے، اور کوئی مسئلہ میرے ذہن سے بھول جائے، رہ جائے، آپ احباب اس مسئلے کے متعلق، سوال کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ما سوا جو دن باقی ہیں اس میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ کافی تعداد کے اندر جو یوٹیوب اور فیس بک پر ہمارے ساتھی دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ وہ کمٹمنٹ کے اندر بھی سوال کر سکتے ہیں۔ جو ذہن کے اندر مسئلہ ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی کافی اور شافی جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اب میں قربانی کی فضیلت کو چھوڑ رہا ہوں، قربانی کے جو مسائل ہیں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور فضائل انشاءاللہ العزیز مختصر سے الفاظ کے اندر انشاءاللہ عید کے خطبہ میں بیان کریں گے، اور آج ڈائریکٹ مسائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان، مرد عورت، عاقل بالغ، مقیم، صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو قربانی کافر پر واجب نہیں ہے، صرف مسلمان پر واجب ہے۔ اور جب کہہ دیا کہ عاقل پر واجب ہے تو دیوانے پر، مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا کہ بالغ پر، جو نابالغ ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا کہ مقیم پر ہے تو پتہ چلا کہ مسافر پر بھی واجب نہیں ہے۔ اب مسافرت کے حوالے سے پہلے ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے، مگر یاد تازہ کرنے کے لیے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسافر جو ہے وہ 92 کلومیٹر پر بندہ گیا ہوا ہے، اور وہاں پر اس کا آبائی گھر نہیں ہے، اپنی جائیداد نہیں ہے، اور وہاں پر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کر رکھی، تو وہ مسافر ہے۔ اگر بندہ ایسی جگہ پر گیا کہ جہاں پر اس کا آبائی گھر ہے، اس کی اپنی جائیداد ہے، اپنا گھر ہے، یا ایسے شہر میں گیا کہ جہاں اس نے شادی کر رکھی ہے اور اس شہر کے اندر اس کی بیوی رہتی ہے، اس کے بچے رہتے ہیں، اگرچہ شوہر کا کوئی وہاں جائیداد نہیں ہے لیکن اس کی بیوی اور بچے وہاں رہتے ہیں، تو اس جگہ پر بھی پہنچنے سے وہ جو ہی پہنچے گا وہ مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے 92 کلومیٹر سفر اور وہاں 15 دن سے کم کا قیام کا ارادہ،
اور وہاں پر اپنا گھر نہیں ہے، وہاں پر شادی بھی نہیں کی ہوئی، اب وہ بندہ مسافر ہے اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر کر دے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، اگرچہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، تو لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور آخری بات صاحب نصاب، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ صاحب نصاب، نصاب کیا ہے قربانی کا؟ قربانی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کی مالیت اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے جو نصاب ہے اس میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، اور قربانی کے لیے ان 3 دنوں کے اندر، سجاد اس کو صحیح کرو یار، سپیکر کی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ، کٹ کٹ کر آ رہی ہے، تو 3 دنوں کے اندر جو ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ گیا کہ جتنا 52.5 تولے چاندی، ٹھیک ہے، 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس کو پہنچتا ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب جب نصاب کا ہم اندازہ لگائیں گے تو اس کے اندر ہم چاندی کو بھی دیکھیں گے، گھر کے اندر کوئی تھوڑا بہت سونا ہے، حالانکہ سونے کی مقدار 7 تولے ہے، 7.5 تولے، تو وہ 1 تولے کی قیمت بھی چاندی سے زیادہ ہے، کیونکہ میں ابھی کوشش کر رہا تھا چاندی کی قیمت معلوم کرنے کی، تو ہمارے ایک دوست ہیں سنار، اس سے میری فون پر گفتگو نہیں ہو سکی، تو پھر میں نے اپنا گوگل پر سرچ کیا، تو اس میں جو اردو پوائنٹ ہے روزانہ کے حساب سے جو چاندی کا حساب بتایا جاتا ہے، اس میں بتایا 3001 روپیہ تولہ، تو 52.5 تولے کے ہو گئے تقریباً 1,57,500 روپیہ۔ اور ایک اور کوئی ایپ ہے، اس کے اندر بتایا گیا 3500 کچھ روپے تولہ، تو اس حوالے سے بنتا ہے اس کا، یعنی اس میں روزانہ کی بنیاد پر نہیں، جون کے حوالے سے بتایا گیا، تو پتہ نہیں آج کا حوالے سے ہے یا کچھ دن اس کی قیمت اپ ڈاؤن ہوئی ہوگی، تو وہاں پر اس کا بتایا گیا 3500 روپیہ تولہ، تو اس حوالے سے تقریباً 1,84,000 روپیہ بنتا ہے۔ اب اتنا مالیت اگر بندے کے پاس 10 ذی الحجہ کی فجر کے وقت سے لے کر 12 کی عصر مغرب تک، اگر اس دوران کے اندر اگر بندے کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا قربانی کے لیے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب جب ہم قربانی کے لیے نصاب کو دیکھیں گے تو اس میں چاندی سونے کو بھی دیکھیں گے، اگرچہ چند ماہ سے سونا ہے، کچھ مقدار میں چاندی ہے، نقدی موجود ہے، اور اس کے سوا پرائز بانڈ موجود ہیں، کسی سے قرض لینا ہے اس کو بھی اس میں جمع کرنا ہے، جو اپنے رہائش کے علاوہ کوئی مکان ہے اس کی مالیت کو بھی دیکھنا ہے۔ اپنی رہائش بڑے مکان کے اندر ہے، 6-7 کمرے ہیں، اس میں 1-2 کمرے جو ہے وہ خالی پڑے رہتے ہیں، قربانی کے نصاب کے اندر اس کو بھی دیکھنا ہے، جو استعمال کے اندر ہیں وہ
ضروریات اصلیہ میں ہیں، جو نہیں ہیں ان کو بھی۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو کپڑے پہنتے ہیں ہم اور گرمی سردی کے، اور وہ فالتو کپڑے، کئی سوٹ، آج ہمارے ہاں تو ایسا ہے نا کہ کئی سوٹ ہیں، تو وہ جو سوٹ ہیں زیادہ فالتو سوٹ ہیں جن کو ہم نہیں پہنتے، خواتین کے بالخصوص وہ قیمتی لباس شرارے غرارے، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ ان تمام کو جمع کر کے مکمل ٹوٹل کر کے پھر اس کے اندر اگر کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو نکالا جائے گا، ضروری بل ہیں ان کو اس سے منہا کے نکالا جائے گا، ان کو جو مہینے کے اندر اخراجات ہیں اس کو نکالا جائے گا۔ سب پیسے نکال کر اس کے بعد اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو اگر وہ نصاب پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اب ایک گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بندے 5 رہتے ہیں، 6 رہتے ہیں، 7 رہتے ہیں، اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، تو وہ بالغ بھی ہیں، بڑے ہو گئے ہیں اور وہ نصاب کو بھی پہنچتے ہیں، ان کا علیحدہ بینک بیلنس ہے، علیحدہ ان کے پاس سونا چاندی، علیحدہ پیسے ان کے پاس موجود ہیں، تو ان پر بھی قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے مگر وہ نہیں کرتے، تو اس طرح سے وہ گنہگار ہوں گے۔ ایک آدمی نے گھر کے سربراہ نے قربانی کر دی اور اپنی اولاد کی طرف سے قربانی نہیں کی جبکہ وہ صاحب نصاب ہیں، تو وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے جو صاحب نصاب ہیں۔ ہاں، اگر ایک مشترکہ فیملی ہے، سارے بیٹے بیٹیاں اپنے والد کے پاس رہتے ہیں اور جو کچھ کما کر آتے ہیں وہ والد کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ کمایا، جو بھی کام کرتے ہیں اولاد، وہ سب کچھ والد کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اور والد ہی خود مختار ہے، وہ والد ہی سربراہ ہے، وہ اس کے اولاد کے پاس جو کمانے والے ہیں لیکن اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، تو پھر اس اولاد پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ صرف گھر کے اس سربراہ پر واجب ہے جس کی ہتھیلی پر وہ ساری اولاد آ کر روپیہ پیسہ رکھتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور یہاں پر اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اولاد بھی صاحب نصاب ہوتی ہے، ان کا علیحدہ سے اتنا روپیہ پیسہ ہوتا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے گھر کے سربراہ پر کیونکہ صاحب نصاب وہی ہے، لیکن لا علمی کی بنیاد پر وہ ہر سال کے اندر کسی اور کے نام پر قربانی کر دیتا ہے، گھر میں راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال پچھلے سال میرے نام پر قربانی ہوئی تھی، اس سے پچھلے سال جو ہے تمہاری ماں کے نام پر قربانی ہوئی تھی، اور اس سال بڑے بیٹے کے نام پر، اگلے سال اس سے چھوٹے بیٹے کے نام پر، تو اس طرح سے جو ہوتا ہے وہ سب صاحب نصاب نہیں ہوتے، تو اس صورتحال کے اندر بھی وہ جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے، اور جو صاحب نصاب ہے صرف اس پر واجب ہے۔ تو صاحب نصاب صرف گھر کا سربراہ ہے، ایک آدمی ہے، تو قربانی اسی کی طرف سے ہوگی اور باقی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے ایک طریقہ کار اور بھی ہے، وہ یہ کہ اولاد جو ہے وہ والد نے سب کو سپرد کر دیا، اولاد کے سپرد کر دیا، جائیداد بھی ان کے نام کر دیا، اور خود والدین جو ہیں وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن اولاد کہتی ہے کہ ہم قربانی والد کے نام کی کریں گے کیونکہ والد ہے
یہ آواز اس کی تھوڑی بنا کم کرو، اس کی آواز جو ہے عجیب ہو رہی ہے. تو جو آواز کم کرتے تھوڑا پتہ نہیں یہ. تو والد پر والدہ پر قربانی واجب نہیں، جو جائیداد تھی اولاد نے تقسیم کر دی. اب اولاد صاحب نصاب ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں گے، اپنی طرف سے نہیں کرتے. تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے، کیونکہ والدین پر تو قربانی واجب ہی نہیں. قربانی واجب ہے خود اولاد پر، تو وہی قربانی کریں گے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ خود والدین فوت ہو گئے ہیں، فوت ہونے کے بعد وہ اولاد پھر بھی اپنے والدین کے نام پر قربانی کر رہی ہے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کر رہی. فوت شدگان والدین کے لیے قربانی کرنا بہت اچھا امر ہے، اچھا فعل ہے، کرنی چاہیے. اس کی دلیل ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد تم میری طرف سے قربانی کرنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی قربانی بھی کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے نام کی بھی قربانی کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساری زندگی یعنی جو 10 سالہ جو مدنی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی کو ترک نہیں کیا، اور ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں دیں، ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے. تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ اگر فوت شدگان والدین ہیں تو فوت شدگان والد والدہ 2، اس کے ماں سوا حضور کی ساری امت کو، ساری امت کے لیے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو ثواب کے اندر پوری امت کے لیے ایک حصہ بھی کر سکتا ہے. یعنی ایک حصہ اپنے لیے جو صاحب نصاب ہے وہ ضروری ہے. اگر وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر وہ فوت شدگان والدین کے لیے یہ ثواب سمجھ کر کہ میں تو والدین کا مجھ پر والدین کا احسان ہے، اپنی طرف سے قربانی نہ کرے، فوت شدگان والدین کی طرف سے قربانی کر دے، تو اس کو گناہ ہوگا کہ خود تیرے اوپر فرض تھی تو خود تو اپنے لیے کی نہیں ہے. والدین کو اس کا ثواب تبھی ملے گا، اور کرنی چاہیے جب خود اپنے لیے بھی قربانی کرو اور فوت شدگان اسلاف کے لیے بھی قربانی کرو. یہاں تک کہ اپنے حصے کو چھوڑ کر اپنی قربانی کو چھوڑ کر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی کر دی کہ حضور علیہ السلام ہمارے آقا و مولا ہیں، آقا علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ساری فضیلتیں بجا. لیکن جب شریعت نے یہ فرض واجب قرار دیا ہے کہ جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ، شرائط مکمل ہو جائیں تو تمہارے اوپر قربانی واجب ہے، تو پھر اپنی قربانی چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے لیے قربانی کرنا یہ خود اپنی قربانی چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. تو اس وجہ سے فوت شدگان کے لیے قربانی کرنی چاہیے، مگر پہلے اپنی قربانی کے ساتھ پھر اللہ نے وسعت دی ہے تو جتنا وسعت دی ہے وہ ایک حصہ اگر حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کے لیے کر دے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب والدین اور دیگر کے لیے کر دے، یہاں تک کہ اپنے اوپر صرف ایک قربانی واجب ہے، مکمل ایک جانور 7 حصے جو ہیں وہ امت مصطفیٰ کے لیے کر دے، تو اس کا اجر و ثواب ہے اور اس کا اصال انہیں پہنچے گا، ثواب انہیں پہنچے گا، ثواب اصال ہوگا انہیں پہنچے گا، اور اس کا ایک اجر و ثواب بھی ہے جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. مگر سب سے پہلے جو صاحب نصاب ہے اسے اپنی قربانی کرنا ہوگی. تو یہ نصاب کے حوالے سے تھا. نصاب کے اندر احتیاط کوئی بات جو میں نے کی وہ یہی رکھنی ہے
کہ تمام پیسوں کو، جمع پونجی کو ٹوٹل کر کے اس سے اخراجات مہینے کے، اس سے بل وغیرہ، اس سے قرض وغیرہ نکال کر پھر اگر وہ 52.5 تولے چاندی کو اگر روپیہ پیسہ پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور یہ حساب تمام مسلمانوں کو، گھر کے اندر تمام افراد کو لگانا چاہیے کہ کہیں میں صاحب نصاب تو نہیں، صاحب نصاب ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کی ایک فضیلت ہے۔ قربانی کی یہ فضیلت ہے کہ اس کا پہلا قطرہ، خون کا قطرہ، جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے پر اللہ تبارک و تعالی صاحب قربانی جو قربانی کر رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ماسوا فضیلتیں ہیں، اس وجہ سے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو جانوروں کے اندر حصہ داری بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود اکیلا جانور خریدتا ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے تاکہ اور خدشات ختم ہو جائیں۔ چھوٹا جانور خرید لیا، اکیلا خرید لیا، لیکن بڑے جانور کے اندر جو ہے وہ 7 حصے ہیں۔ اونٹ میں بھی 7 ہیں، وہ جو معروف مشہور کئی جہالت کی وجہ سے ہے یعنی اس کے زیادہ حصے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی گردن بڑی ہے تو جسامت بڑی ہے، حصے 7 ہی ہیں اس کے۔ تو 7 حصے جب حصے کیے جائیں نا، جب حصے رکھے جائیں، جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہی ہیں۔ اس میں گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہیں، اور بھینس کے اندر بھی بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر جو بتایا جا رہا ہے کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی، صحیح حضور علیہ السلام نے نہیں کی، اس وجہ سے نہیں کی کہ عرب کے اندر بھینس نہیں پی جاتی تھی۔ اتنا گرم علاقہ کہ جہاں پر بھینس رہ نہ سکے، گرم جگہ پر بھینس نہیں رہ سکتی، تو دیگر علاقوں میں تھی، تو بھینس کو فقہا کرام، مفسرین کرام نے اس کو بھینس کو گائے کی جنس قرار دیا ہے۔ یہ گائے کی جنس ہے۔ جس طرح رب کائنات نے قرآن مجید میں قربانی کے جانوروں کے جوڑے بتائے نا، اونٹ نرمادہ، گائے نرمادہ، بکرا نرمادہ اور دمبا نرمادہ۔ اب یہ 8 جوڑے ہو گئے، 8۔ اب ان 8 جوڑوں میں ہم ایک جوڑا اور بھی شامل کرتے ہیں، وہ چھترا جو ہوتا ہے، چھترا مینڈا، حضور نے مینڈے کو قربان کیا، ہم اس کو شامل کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر تو 8 جوڑے ہیں، ہم 10 ہو جاتے ہیں۔ چھترا اس کی مادہ جو ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چھترا، چھتری جو ہے نا، چھترا اور اس کی جو مؤنث ہے یہ بکری کی جنس سے ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس سے ہے، گائے کی جنس سے۔ تو لہذا قربانی گائے کی بھی جائز ہے، اس کو فقہا کرام نے گائے کی جنس قرار دیا ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ اور خود علماء اہل حدیث کے فتاوے کے اندر، فتاوی علماء اہل حدیث، یہ کتاب ایک جلد کے اندر ہے، اس کے اندر بھی اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کے علامہ صاحب ہیں مولانا نذیر احمد صاحب، انہوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور اس وقت جو حیات علماء کرام ہیں، زندہ علماء کرام ہیں، ان میں سے کئی علماء کرام جو ہیں کہ جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کچھ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو تو حضور نے کیا نہیں ہے، لہذا حضور نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس دلائل فقہا کرام کے، کیونکہ ہم مقلد ہیں، ہمارے پاس اتنا علم، دانش، اتنا عقل نہیں ہے کہ ہم اپنے عقل کے دوڑے دوڑا کر جا سکیں۔ الحمدللہ اللہ نے ایسی باکمال شخصیت کو ہمارا مقلد بنایا، ہمیں مقلد بنایا کہ ہم ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا کہ گائے کی جنس ہے بھینس، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔
تو یہاں سے بات چلی تھی وہ یہ کہ بڑے جانور کے اندر 7 حصے، اونٹ کے اندر، گائے کے اندر، بھینس کے اندر 7 حصے، اور چھوٹے جانور کے اندر جو ہے وہ 1 حصہ ہے۔ اور جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر حصہ آپس کے اندر حصہ داری ہے، جیسے اس وقت حالات کشیدہ ہیں روپیہ پیسہ کے حوالے سے، سفید پوش لوگ جو ہے وہ مجبور ہیں، جو بڑی بڑی گائے جانور لے کر آتے تھے، آپ وہ جانور نہیں خرید سکتے تو کہتے ہیں چلو کہیں حصہ ڈال دو۔ اجتماعی قربانی کے حوالے سے بھی بہت سے مراکز ہیں، وہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے محلے سے، اپنی گلی سے 7 آدمی مل جاتے ہیں اور ایک جانور خرید کر لے آتے ہیں، تو اب ایک جانور میں 7 آدمی جو شریک ہوں گے، اس بات کا احتیاط کرنا ہے کہ ان حصے داروں کے اندر کوئی قادیانی تو نہیں ہے، کوئی رافضی تو نہیں ہے، کوئی گستاخ رسول تو نہیں ہے۔ اگر کوئی گستاخ، رافضی، اگر کوئی وہ قادیانی اس حصے کے اندر شریک ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لہذا ایماندار بندے کو تلاش کرنا چاہیے اس میں، اور بالخصوص آمدنی کے حوالے سے بھی، آمدنی کا بھی عمل دخل ہے اس کے اندر۔ اگر آمدنی حرام کی ہے، ایک بندہ ہے کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے اور جانتے پہچانتے ہوئے اس کا حصہ اپنے جانور کے اندر رکھ لیا، تو اس حرام کی آمدنی والے کے ایک حصے کی وجہ سے سب کے حصے خراب ہو جائیں گے۔ تو لہذا جو حرام آمدنی رکھتے ہیں، پتہ ہے کئی لوگ شہرت کے حامل ہوتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں اور شہرت بھی ہوتی ہے ان کی، اور اس پر اتراتے بھی ہیں وہ، تو لہذا ایسے لوگوں کو اپنے حصے کے اندر داخل و شامل نہ کریں۔ اور یہاں ایک بات اور کہ کسی کی اگر نیت ریاکاری کی ہے کہ میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ریاکاری کے طور پر اگر وہ حصہ ڈال رہا ہے تو پھر بھی 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہے، گوشت کھانے کی، میں گوشت مل جائے گا چلو گوشت کھا لوں گا، اللہ کی رضا نہیں ہے، قربانی میں اللہ کی رضا شامل و داخل نہیں، صرف گوشت کھانے کی نیت ہے، تو اس ایک آدمی جو گوشت کی نیت رکھتا ہے اس کی وجہ سے باقی حصے بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو لہذا حصے داری کے اندر یہ احتیاط ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی حصے داری کی جائے دیکھا جائے کہ لوگ کیسے ہیں، اچھے مخلص ایماندار لوگ ہیں تو اس کی قربانی کے اندر حصہ جائز ہے۔ اور بالخصوص اجتماعی قربانی کے اندر اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، وہاں پتہ نہیں ہوتا، جو بھی آتا ہے لکھوا کر چلے جاتے ہیں۔ گلی کوچوں کے اندر جو آپ لوگ ایک جانور خرید کر اپنے لوگوں کو ملاتے ہیں، وہاں تو اس بات کو خاطر میں لایا جا سکتا ہے، پتہ کیا جا سکتا ہے، آپ کو گلی کوچوں میں رہنے والے احباب کا پتہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان لوگ کو شامل کریں جو اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور ان کی آمدنی جو ہے وہ حلال کی ہے یا اکثر حلال کی ہے۔ اکثر حلال کی ہے تو تب بھی حصے میں چلے گا، لیکن اکثر حرام کی ہے، تھوڑی حلال کی ہے تو پھر بھی نہیں چلے گا، یا اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، ریاکاری کی ہے، تو ایسے لوگوں کو حصے کے اندر جو ہے شامل نہ کیا جائے۔ اور چاہے ہو سکے تو اپنا جانور جو ہے وہ علیحدہ سے چھوٹا جانور لے کر اس کو قربان کیا جائے، لیکن کسی ایسے آدمی کے ساتھ حصہ داری نہ کی جائے۔ جو جانور کی عمر ہے، اونٹ کی عمر 5 سال ہے، 5 سال، گائے بھینس کی عمر 2 سال ہے، بکری، دمبا، چھترا، ان کی عمر جو ہے یہ 1 سال ہے، 1 سال۔ اب یہاں پر 2 دانت جو ہے نا، جو 2 دانت دیکھے جاتے ہیں، آپ منڈی میں جاتے ہیں وہ فوراً منہ کھول کر دانت دکھا دیتے ہیں، تو وہ دانت ایک علامت ہیں۔ علت کیا ہے؟ عمر ہے، عمر کتنا ہے، دانت علامت ہے۔ اس وجہ سے کہ جب بکری، بکرا، دمبا، دمبی
چھترا یا اس کی مؤنث جب 1 سال مکمل ہوتا ہے تو اس پر اس کا دانت ٹوٹ جاتا ہے، اور بس اوقات سال مکمل ہونے پر دانت نہیں ٹوٹتے، وہ نئے دانت نہیں آتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بڑے جانور بھی 2 سال کے اگر ہو گئے تو بس اوقات اس کے وہ دودھ والے دانت نہیں ٹوٹتے، لیکن آپ نے خود جانور کو پالا، وہ آپ نے ذی الحجہ کے اندر بکرے نومولود بچے کو لے لیا، بکرے کو پورا سال پالا، اگلے سال ذی الحجہ کے اندر اس کو قربان کر سکتے ہیں اگرچہ اس کے دانت نہ بھی ٹوٹے ہوں۔ آپ نے بچڑی کو گھر میں پالا، 2 سال مکمل ہو گئے، اس کے دانت نہیں ٹوٹے، دودھ والے دانت نہیں ٹوٹے، ابھی نئے دانت نہیں آئے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ تو اس میں علت 2 سال ہے اور علامت دانت کا ٹوٹنا ہے، اس وجہ سے کہ بیپاریوں پر اس وقت پرفتن دور کے اندر بیپاریوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر چیز کے اندر رد و بدل ہے، ہیرا پھیری ہے، دغا ہے، فریب ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم سے تو کیونکہ لوگوں کا تعلق رہتا ہے سوال جواب کا، وہی ان کے ساتھی بیپاری جو نیک نیتی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ساتھی ان دانتوں کو، یہ جو چھری وغیرہ ہوتی ہے اس کو تیز کرنے کے لیے ریتی جو ہوتی ہے، وہ ریتی کے ساتھ دانتوں کو تراش کر آتے ہیں، اور بندہ جائے تو کہاں جائے؟ جانور وہی ابھی 2 سال کا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اس ریتی کے ساتھ باقی دانتوں کو چھوٹا کر دیا، سامنے کے 2 دانتوں کو رہنے دیا، جو بھی آیا اس کو منہ کھول کر دانت دکھا دیے، ہاں یہ 2 دانت ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو وہ جواب دہ ہیں اللہ کو خود، ان کو چند ٹکوں کی خاطر وہ جو اسلام کے اندر ہیرا پھیری کر رہے ہیں، اس کی جواب دہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے بعد پرس ہوگی۔ لیکن جب پتہ چل گیا کہ 2 دانت ہے تو اس کے اندر جو ہے پھر خرید لیا، قربانی کر دی، تو آپ احباب کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر جانور جو ہے وہ 2 سال کا ہے، دانت نہیں توڑے اس نے، بکرا بکری، دمبا دمبی، چھترا، یہ اگر 1 سال کا ہے، دانت نہیں توڑے، آپ کو یقین ہے یا جس سے خرید رہے ہیں آپ کو علم ہے کہ ایماندار آدمی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ سال کا ہی ہے، بڑا جانور 2 سال کا ہی ہے، اونٹ 5 سال کا ہی ہے، اگر یہ وہ عمر بتا رہے، آپ کو ان پر بھروسہ ہے، اس کے ایمان پر آپ کو یقین ہے کہ باقی ایماندار آدمی ہے، تو وہ اگر دانت نہیں ٹوٹے تب بھی آپ قربانی کریں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ جانوروں کے حوالے سے یہ ان کی عمریں تھیں، اور حصے کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ حصے کے اندر جو ہے 7 بڑے کے اندر، چھوٹے کے اندر 1 حصے دار ہو سکتا ہے، مگر جو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اس میں 7 ہی ہوں گے، اس سے کم جائز ہیں، زائد جائز نہیں ہے۔ مگر یعنی کہ ایک جانور خریدا بڑا، تو اس نے 4 آدمی مل کر 5 آدمی مل کر بڑا جانور خرید لیا، برابر پیسے دے دیے تو قربانی جائز ہے۔ اور اگر 8 آدمیوں نے خرید کر قربانی کر لی تو جائز۔ 6 میرے پاس یہ مسئلہ آیا تھا کئی سال پہلے کہ 6 حصے تو ہو گئے ہر کسی کے، اب 2 بھائی تھے، 2 بھائی نے کہا یار ایسا کرتے ہیں آدھے پیسے میں دے دیتا ہوں، آدھے آپ دے دیں، 1 حصہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو اب بڑے جانور میں کتنے حصے ہو گئے؟ 6 پہلے موجود ہیں، 2 اور ہو گئے، 8 حصے ہو گئے۔ تو 8 حصے اس کرنے سے سب کی قربانی ناجائز ہے۔ تو لہٰذا مجھے پوچھا گیا، تو قربانی کے بعد چونکہ پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ ایسا ہوتا کہ ایک بھائی دوسرے کو پیسے ہی تحفہ کر دیتا، پیسے ہبہ کر دیتا، تحفہ کر دیتا، اور وہ ایک بندے کا حصہ ہو جاتا۔ اب 8 حصے ہونے کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہیں وہ ان 3 دنوں کے اندر اگر ان کے پاس روپیہ پیسہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں تھا، انہوں نے قربانی نہیں کی، تو اب ان پر وہ جو روپیہ پیسہ تھا اس کے بعد قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ جو حصہ ہے یا چھوٹے جانور کے جو پیسے ہیں
وہ ان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ وہ صدقہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے گا کہ میں سے یہ قربانی جو واجب تھی رہ گئی، تو میں یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جو صدقہ وہ فقراء کو۔ لیکن ان 3 دنوں کے اندر وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ صدقہ سال میں ہر دن میں جائز ہے، لیکن قربانی صرف 3 دن کے اندر ہے، 10، 11 اور 12۔ اس کے بعد وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر جب نصاب بتایا کہ نصاب یہ ہے، اب بندے نے حساب لگایا، یار میں تو 20 سال سے صاحب نصاب تھا، 20 سال سے میں نے قربانی نہیں کی، سنت ابراہیمی کو میں نے ترک کیا، سنت مصطفیٰ کو میں نے ترک کیا، اب کیا ہوگا؟ تو اب اسے جو جتنا سال اس نے قربانی نہیں کی، وہ تمام قربانیوں کا صدقہ اسے کرنا ہوگا قیمت کے حساب سے۔ قیمت یعنی کہ جو وہ حساب لگائے گا مہنگائی کی شرح کو، کہ اس سال مہنگائی اتنا ہے، پچھلے سال کم تھی، اس سے پچھلے سال کم تھی۔ ایک جانور جو آج جو بکرا 50,000 کا مل رہا ہے، تو 20 سال پہلے یہی بکرا 10,000 کا ملتا تھا، تو اس حساب سے جو 20 شروع کے سال کے اندر جو تھا وہ پیسے صدقہ کرے گا۔ پھر دوسرے سال شرح بڑھ گئی تھی مہنگائی کی، پھر زیادہ صدقہ کرے گا۔ الغرض وہ آخر کے اندر وہ 50,000 والا جو صدقہ ہے وہ کرے گا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہے، آخرت میں اس سے بعد پرس ہوگی۔ تو لہذا ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اس بات کے اندر کبھی بھی کوتاہی نہ کریں۔ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں، بالخصوص قربانی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو ایک اور بات مسائل کے حوالے سے وہ یہ کہ جانور جب خریدیں گے، بس آخری بات اس میں کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں بیچ کا جمعہ نہیں ملا، اس وجہ سے مسائل اکثر کے اکثر رہ گئے اور جن کا بتانا ضروری تھا۔ جانور جب خریدیں گے تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو جانور اچھا خریدیں، موٹا تازہ فربا طاقتور خوبصورت جانور خریدیں، اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور اگر اسی جانور کو ریاکاری کے لیے خریدا کہ میں بہت اچھا جانور لے جاؤں، لوگ واہ واہ کریں گے، تو ثواب نہیں ہوگا۔ بہت اچھا جانور ایک ساتھی نے لے لیا اور دوسرے کے پاس گنجائش نہیں تھی، وہ کم قیمت والا جانور لے کر آ گیا، تو دوسرے کے اس جانور پر ہنسنا، مذاق اڑانا یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانور نہیں دیکھے جاتے، ان کا گوشت نہیں دیکھا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں تقوی دیکھا جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو لہذا وہ جو بھی جانور کے اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھے سے اچھا جانور لاؤ، اور اگر اللہ نے وسعت نہیں دی، جو بھی جانور خود لے آؤ، کوئی اور لے آئے، کسی کے جانور پر ہنسی مذاق نہ اڑاؤ، ان کو تذلیل نہ کرو ان کی کہ ہاں واہ دیکھو کیسا گھٹیا سا جانور لے آیا۔ جب جانور لے کر آئیں تو جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہ ہو۔ چند عیب میں گنوا دیتا ہوں۔ مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اگر وہ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اندر سے سینگ، کچھ جانور کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سینگ ہوتے نہیں ہیں، جن کے شروع سے سینگ نہیں ہوتے وہ جائز ہے، لیکن اگر سینگ والا ہے اور سینگ ٹوٹ گیا، اس کا جڑ سے نکل گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اتنا ٹوٹا کہ وہ 2 حصے باقی ہے، تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، تیسرے حصے سے کم ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کا کان کٹا ہوا ہے، اگر تیسرا حصے سے کم کٹا ہوا ہے قربانی جائز ہے، اگر زیادہ کٹا ہوا ہے تیسرے حصے سے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور لنگڑا ہے، اتنا جانور لنگڑا ہے کہ 4 ٹانگوں میں سے وہ ایک ٹانگ کا سہارا ہی نہیں لیتا، ایک ٹانگ زمین پر وہ سہارا نہیں لیتا، ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ اگر اس پر وہ سہارا لیتا ہے اور اگرچہ لنگڑا کر چلتا ہے لیکن زمین پر سہارا لیتا ہے چوتھی ٹانگ کا،
تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، مگر ایک اگر ٹانگ بالکل ختم ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی بینائی ایک آنکھ ختم ہے قربانی ناجائز ہے، اور اگر ایک آنکھ صحیح ہے دوسری میں بینائی 1/3 سے کم ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایسے علماء کرام نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا، وہ میرے وقت نہیں کہ پھر کیونکہ ٹائم تو ختم ہو گیا، میں بات بتا رہا ہوں۔ ایسا لاغر جانور جن کا گودا مغز ہڈیاں ہیں نہیں ہے، وہ اتنا لاغر جانور ہے کہ اس جانور کی قربانی بھی ناجائز ہے، مگر وہ اتنا لاغر نہیں، کوئی بیماری وجہ سے خارش وغیرہ ہو گئی تھی، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اگر مادہ جانور ہے اور بچے والا جانور، بچہ بھی دیا اس نے، اس کا دودھ اترتا ہے، اگر بکری ہے ایک تھن اس کا صحیح ہے دوسرا خراب ہو گیا تو قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر بڑا جانور ہے ان کے 3-4 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن بالکل ختم ہو گیا، 3 تھنوں سے اگر دودھ آتا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ عیب جب خریدو جانور عیب کو دیکھو، اگر وہ عیب ہے تو بالکل نہیں خریدو۔ اگر جانور لے کر آ گئے، لینے کے بعد عیب پیدا ہو گیا، سواری سے اتارنے کے ایسا گرا کہ اس کا سینگ ٹوٹ گیا، اس کا کان ختم ہو گیا، اس کا دم ٹوٹ گیا، دم کا بھی یہی مسئلہ ہے، 1/3 سے کم ختم ہے تو قربانی جائز ہے، 1/3 سے زائد اگر ہے ٹوٹا ہوا توڑا ہوا تو پھر وہ ناجائز ہے۔ تو جب دیکھا کہ جانور خرید کر لے آئے اور جانور کے اندر یہ عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی نہیں ہوتی، تو اب اگر صاحب استطاعت اس کے پاس اور روپیہ پیسہ ہے، اس جانور کو بیچ دے، نیا جانور لے کر آئے۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہے اسی جانور کی قربانی کرے۔ وہ صاحب استطاعت کا جانور اگر گم ہو جائے، بھاگ جائے، چوری ہو جائے، تب بھی اس پر ضروری ہے کہ اور جانور خریدے، اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کا جانور چلا گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ذہن کے اندر تھے جو بتانے تھے، آپ احباب میں سے کسی کو کوئی امر، کوئی مسئلہ درپیش ہو، ہم آپ کے پاس یہاں ہر نماز کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو آپ ضرور اس بات کے اندر ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ شرم کی باتیں بہت ہوتی ہیں، دین کے مسائل کے اندر شرم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا